انیشیٹو کی بات کی میری بہن نے, بات ٹھیک ہے کہ اتنے انیشیٹو 90 کے قریب انیشیٹو. مجھے بتائیں کہ بزدار یاد ہے آپ کو جو کہتا تھا کہ میں سیکھنے آیا ہوں, مریم نواز شریف نے آج کر کے دکھایا میں انڈر ٹریننگ ہوں. ٹرین وہ سیکھنے آیا تھا, وہ مجھے یاد ہے کہ یہ کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے, بٹ حقیقت ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کس طرح کا مذاق کیا. آج مریم نواز شریف نے کر کے دکھایا. شاندار انیشیٹو صرف کتابوں میں نہیں, آن گراؤنڈ اس کی ریفلیکشن عام آدمی تک پہنچ رہی ہے اور عام آدمی اس کو اکنالج کر رہا ہے. اس میں ایک چیز جو میری ڈائریکٹلی میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو میں جس منسٹری کا انچارج منسٹر ہوں اس کی میں پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہر بندے کو پتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ اور بڑا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ اتنے گھر دیں گے, اور اس میں ہوا کیا میں ڈھونڈتا ہی رہا ہوں. مجھے 6 مہینے ہو گئے منسٹر انچارج بنے گا ہاؤسنگ کا, مجھے ایک گھر نہیں نظر آیا جو ہمارے مخالفین کے دعووں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. مگر یہ چیز ضرور یاد آئی کہ ڈیلی بیسس پہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ چیف منسٹر وہ سلائڈز چیک کرتی ہیں جس پہ ہماری فگرز کوڈ ہوتی ہیں. آنے والے دنوں میں اور زیادہ اس کی ریفلیکشن ہوگی, کیونکہ اب یہ سٹارٹ تھا, یہ برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا, اور اس کو بڑے شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کروایا مریم نواز شریف نے. یہ اپنی چھت اپنا گھر کا ایک کانسیپٹ دیا, اس کی ڈیٹیلز ذرا سن لیں کہ آج جب آپ سے بات کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 46,000 کے قریب خاندان ایسے ہیں جس میں ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے, جس میں ہم 52-53 ارب روپے کی جو ہے آسان شرائط پہ جو ہے نا لوگوں کو دے چکے ہیں. 36,000 کے قریب گھر جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے, آج 6,000-5,000 کے قریب گھر بن چکے ہیں. اور میں نے تقریباً کوئی لگ بھگ 20 کے قریب ڈسٹرکٹ میں وزٹ کیا ہے. اتنا شاندار فیڈ بیک, میری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ صدی کا تقریباً چوتھا حصہ میں نے پارلیمنی پالیٹکس میں, پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, ایک پارٹی کے ساتھ لگ کے پارلیمنی پالیٹکس میں گزار دی. میں نے اس طرح شاندار فیڈ بیک نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا, اور یہ میں بات پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا شاندار فیڈ بیک ہے. اب آپ کی طرف سے یہ سوال بنتا ہے کہ جتنا اس پہ میں زور لگا رہا ہوں آپ کو اس کی ریفلیکشن کیوں نہیں نظر آتی. تھوڑا سا ٹائم انتظار کر لیں, تھوڑی سی جو فگرز ہیں اب اس کو اپر سائڈ پہ جانے دیں. فگرز کیا ہیں, ٹارگٹ کیا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم 50,000 کی جو ایک فگر ہے اس کو کراس کریں گے. یہ ٹارگٹ ہمیں چیف منسٹر مریم نواز شریف نے دیا, اور انشاءاللہ 31 دسمبر تک ہم اس کو 1 لاکھ کی جو میجک فگر ہے اس سے کراس کریں گے. ذرا تھوڑا سا اس کے ذہن پہ ذرا زور ڈالیے کہ 1 لاکھ گھر یا 30 تک 50,000 خاندانوں کو انٹرسٹ فری لون 15.5 لاکھ روپے تک لون ان کو دیا جا رہا ہے. اور وہ کوئی اکراس دا بورڈ پورے پنجاب میں کوئی ریکمینڈیشن کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے, کسی وزیر, کسی چیف منسٹر کی نہیں ہے. چیف منسٹر خود بھی کوئی ریکمینڈیشن نہیں دے سکتی. میں بینگ انچارج منسٹر کسی ایک کو آؤٹ آف 46,000 کسی ایک کو میں ریکمینڈ کر کے نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ ہمارے آفیسرز بیٹھے ہیں کہ جناب اس کو آپ شامل کر لیں. یہ ہوتا ہے ایک وین, اس کو کہتے ہیں کہ موو فارورڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پستیوں سے نکل کے انشاءاللہ اڑان کی طرف جائے گا تو اس بیس پہ کہتے ہیں. وہ جو ہمارے اپوننٹ جو کلیم کیے بیٹھے ہیں نا جی ہم بڑے پاپولر, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں, اس کے بعد انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے ریت جو ہے نا سرک چکی ہے. یہ میں آپ کو پورے پنجاب کی پکچر آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کا شاندار انیشیٹو نہ کبھی کسی نے سوچا نہ کبھی کسی نے دھیان دیا. ابھی یہ فگر جب 50,000 سے کراس کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ پاکستان کو رکھے, جیسے ہی 1 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو ہر طرف ہر گلی محلے میں اس کی گونج آئے گی کہ ہاں ایک حکمران آئی تھی اور اس نے 15 لاکھ روپیہ وداؤٹ اینی گارنٹی وداؤٹ اینی انٹرسٹ دیا, اور اس کو پے بیک کس طرح کرنا ہے. آپ کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی. ہم لاہور سے ہمارا تعلق ہے, لاہور میں 2 کمروں کی کسی کوٹری میں جائے نا تو اس کا جو رینٹ ہے اس سے زیادہ ہے. 14,300 روپے کے قریب اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو پر منتھ آپ کو دینی ہے, اور پہلے 3 مہینے گریس پیریڈ ہے, اس پہ نہیں دینا. 3 مہینے میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے 1 سے 3-4 مرلے کا گھر بنتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ خود بنا رہے ہیں, لوگ خود لیبر میں آئے ہوئے ہیں, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے. یہ میں ان کی خدا نہ خواستہ کمتر جان کے نہیں کہہ رہا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی ایسے موجود ہیں جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ایسٹس تعمیر کر رہے ہیں. شرط کیا ہے کہ لون نہ لیا ہو پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان سے کبھی بھی, اور اس کے جو پیس آف لینڈ اپنی ہو. تو اس پہ آپ کو اپلیکیشن پتہ کتنی آ چکی ہیں. چیف منسٹر کے پورٹل پہ 13.5 لاکھ لوگوں نے ابھی تک
جو ہے اس پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں 13.5 لاکھ لوگ. کتنے عرصہ میں؟ 7 مہینے میں. 7 مہینے پہلے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اور اس میں ایپلیکینٹ کتنے بن چکے ہیں؟ تقریباً 50%. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6,22,000 کے قریب ایپلیکینٹ بن چکے ہیں. یہ ہے اپنی چھت اپنے گھر کی شاندار کامیابی. اس کے بعد چیف منسٹر یہ سوچتی ہیں کہ اپنی زمین اپنا گھر بھی ہونا چاہیے. وہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے. اس میں کیا ہوا کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جو ابنڈنٹ جو ہماری پیدائش سے پہلے کی تعلق رکھنا, لوگوں سے ووٹ لینا اور اس کے بعد گورنمنٹ کا حصہ بننا یا اپوزیشن کرنا, مگر یقین کریں کہ اپنی ساری پولیٹیکل لائف میں اتنی زیادہ سیٹسفیکشن کسی چیز کی بھی نہیں ملی جتنی اپنی گھر اپنا چھت یا اپنی زمین اپنا گھر پہ مجھے فیڈ بیک ملتا ہے جو میں ایک سیٹسفیکشن کا لیول لیتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے اگلے پروجیکٹ پہ آتا ہوں کہ واٹر شارٹیج. آپ کو پتا ہے کہ پانی, صاف پانی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو پنجاب کا ہے. چیف منسٹر نے اس جو ہیٹ ویو آئی ہے اس سے پہلے میٹنگ کی 1 مہینہ پہلے, اور جو ان کا ایک سٹائل ہے, جس طرح ابھی منسٹر انفارمیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ میرٹ کو فلفل کر رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو وقت سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا اور ہماری خامی ہمیں بتائی کہ جناب یہ 5,180 کے قریب فلٹریشن پلانٹ ہے, ان کی حالت تو چیک کریں. وہ ہم بھی اتنا زیادہ واسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہم بھی اس پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے. مگر آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ 5,180 کے قریب جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس میں سے 1,800 آؤٹ آف آرڈر تھے, اور اس پہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایئر لفٹ, جس کو میں آپ عام فہم میں بات کرتا ہوں کہ جہاز کے اوپر اس کی مشینری منگائی گئی, کیونکہ اس میں ایک جو 2 ایسے مشینیں ہوتی ہیں, ایک کو پمپ کہتے ہیں, ایک کو جو میمورین کہتے ہیں. دونوں چیزیں لوکل لگانے کی اجازت نہیں ہے بائی لاز میں, اس طرح لکھا ہوا. تو دونوں کو جہاز پہ منگوایا گیا, اور آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آؤٹ آف 1,800 الحمدللہ 1,100 فنکشنل ہے, ری ویمپنگ ہو چکی ہے. خود جا کے دیکھتا ہوں 3-4 ڈیلی بیسس پہ, میں اور ڈی جی صاحب ہم دوپہر میں نکلتے ہیں جب گرمی پوری آب و تاب پہ ہوتی ہے, تو 3-4-5 ہم اتنا ہی پاسبل ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ ریویو لیتے ہیں. ڈیلی ریویو ہوتا ہے, جتنے ہمارے وہاں پہ آفیسرز ہیں ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں. اور میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ 30th آف دس منتھ تک انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ جو اس وقت ہمارے ریڈار پہ وہ 5,000 سم تھنگ جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں کلین ڈرنکنگ واٹر دے دیں. اس کے بعد میں واساز کی پرفارمنس پہ آتا ہوں, اور اس میں سب سے پہلے لاہور کی بات کرتا ہوں اور بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ شارٹیسٹ اسپیل میں, یعنی کہ شارٹیسٹ ڈیوریشن میں اتنا بڑا ری ویمپنگ کا کام, یہ اتنا بڑا جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام واسا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. فرسٹ فیز میں اگر میں لاہور ڈیولپمنٹ کی بات کروں, لاہور اسپیسیفک بات کرنا مشکل ہے, مگر میں پھر بھی کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں بلین آف روپیز کی ایکسپینڈیچر ہوئے, 312-14 کلومیٹر واٹر سپلائی, اور اتنے ہی تقریباً 1-2 کلومیٹر اوپر نیچے سیوریج سسٹم کی لائنیں اپ گریڈ کی گئی. اس پہ آج تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ جو کام کی جو ہے پرسنٹیج وائز وہ 75% سے اباو پہ ہم کھڑے ہیں کہ 75% پرفارمنس ہے. اتنے شارٹیسٹ اسپیل میں کبھی نہیں ہوا. میں 30 سال پہلے بھی اس ڈپارٹمنٹ کو, 28 سال پہلے تقریباً میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ چکا ہوں. میں نے 28-30 سالوں میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ون ٹائم ہوئی ہو اور اتنا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہو. اس میں آپ کا پورا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گیا ہے. آپ کے جو پمپنگ اسٹیشن ہے 10 فرسٹ فیز میں 10 اپ لفٹ کیے گئے ہیں. ٹیوبویلز واٹر شارٹیج کے لیے 40 کے قریب. میں لاہور اسپیسیفک ابھی بات کر رہا ہوں, اگلے فیز میں آپ کو پنجاب کی بات کرتا ہوں. پھر لاہور اسپیسیفک ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس کو میں بڑا فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایز اے کیپٹل آف سٹی میں بیٹھ کے اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے کہ ہمیشہ جب مونسون آج سے 2-3 مہینے بعد جب آئے گا تو ایک نئی سٹوری بنتی ہے. آپ لوگوں کی اسکرینیں بھی انگیج ہوتی ہیں کہ جناب فلاں شہر ڈوب گیا, وینس بن گیا, پیرس نہیں بنا تھا. اس طرح کے الفاظ سنتے ہوئے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. پر چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے نہ صرف اتنی بڑی انویسٹمنٹ ون ٹائم کی ہے, 10 آپ کے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینکس جو ہے نا وہ بن نہیں رہے یا وہ ADP میں نہیں رکھے, وہ بن گئے ہیں. ان میں سے 2 جو انفارچونیٹلی کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے, ایک سمنا آباد ٹاؤن میں اور ایک تاج پورہ میں, 2 تھوڑے سے ڈیلے ہیں, وہ 25% پہ ہیں. ریمیننگ جو 8 ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے 75% سے اوپر, کوئی 80% پہ ہے, کوئی 85% پہ ہے. 10 اور یہ کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیے گئے کہ 10 جو لاہور کے پوائنٹس ہیں یہ سور پوائنٹس ہیں, یہ جنہوں نے کور کیا فیلڈ میں جا کے, لو لائنگ ایریا ہیں جو پچھلے
30 سال سے لو لائنگ ایریا چل رہے ہیں اور برساتوں میں لوگ وہاں پہ ڈوبتے ہیں اور گھنٹوں کئی دن 2 دن بھی لگتے ہیں لوگوں کو اپنی معمولیات زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. مگر یہ چیف منسٹر کا ویژن ہے اور اس چیز پہ جتنی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف کو جتنا اس کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کی, اور اس کی انویسٹمنٹ کی ذرا اماؤنٹ جو باخبر لوگ ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, کوئی ایک جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے اس کی اماؤنٹ کہ کسی کی بھی اماؤنٹ 50 کروڑ سے کم نہیں ہے. میننگ دیئر بائی کہ بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ, اور وہ 1 مہینے کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو جانی. اس کے بعد اگر وہ کسی گراؤنڈ میں اس کے اوپر گھاس لگ جانی ہے, اگر وہ کسی پکی جگہ پہ تو اس کے اوپر جو ہے سٹوری گل کے روڈ آ جانی ہے. مطلب کہ 1-2 مہینے کے بعد وہ انڈر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ نظر نہیں آنا. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کا شہر جو ہے وہ بچ جائے گا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی پینک نہیں ہوگی, کوئی ایمرجنسی نہیں ہوگی. سیکنڈلی کہ جو واٹر لیول ہے جس کو واٹر ٹیبل کے نام سے آپ جانتے ہیں, وہ خطرناک حد تک لاہور میں گر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں 28 سال پہلے جب میری پہلی اسائنمنٹ تھی واسا میں, تو اس وقت واٹر لیول 100 فٹ پہ ہوتا تھا. آج کتنا فٹ پہ ہے؟ 350 سے آج 4 گنا نیچے جا چکا ہے. تو اس یہ 10 جو مختلف لاہور کے جگہوں پہ جو واٹر فلٹریشن جو انڈر گراؤنڈ جو ٹینکس بنے ہیں, اسٹوریج ٹینکس بنے ہیں, ان سے لاہور کا وہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بھی انہانس ہو جائے گا. یہ پرفارمنس ہے. اس کے بعد بہت کنسرن میرا بھی رہا اور آپ کا بھی بنتا ہے کہ ہم یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ پنجاب کہاں پہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو واضح طور پہ ہدایت دے دی گئی, اور ہم نے ایک آفیسر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم نے بائی ڈیزائن ساتھ بٹھایا کہ طیب صاحب یہ ڈی جی ہیں پورے پنجاب کے واسا کے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک واسا لاہور میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, ایک پنڈی میں ہے, ایک ملتان میں ہے, گجرانوالہ میں ہے. 5 لوگوں کو ٹیلی فون کرنے ہیں. اب مریم نواز شریف کا ویژن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم لاہور بیس بات کرتے ہیں, اور اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے, یہ کوڈ کیا, کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں اوکاڑا میں, تو میں کس طرح وہاں پہ کس طرح سے اپنی ڈائریکشن پاس آن کروں. جہاں گجرات میں ہے تو یہ دونوں شہر انہوں نے کوڈ کیے. اس کے لیے پھر ایک اتھارٹی قیام پذیر آئی, کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی. یہ ڈی جی پورے پنجاب کے بیٹھے ہیں اور ان کو ٹاسکنگ ہے, فنڈ ایلوکیشن ہو چکی ہے, بلین آف روپیز کا فنڈ ان کے پاس ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. پہلے فرسٹ فیز میں ہم 5 ہیں اور 10 اور 15 جو واساز ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. مطلب 5 اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, بڑے شہروں میں 10 یہ بنانے جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں 36 کے 36 ڈسٹرکٹ میں. اسی طرح واسا کی بات کرتے ہیں, پی ایچ ایس بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں گے. لاہور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا اپنا کام کریں گے. مگر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کروں تو اللہ کی مہربانی سے 100 کے قریب روڈ ایسی ہیں جن پہ بلین آف روپیز کے ایکسپینڈیچر آ جانے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. آپ لاہور میں گھومتے پھرتے ہیں, کیپٹل سٹی ہے, میرا بھی شب و روز یہیں پہ گزرتا ہے. پلان یہ کیا کہ اس کو ہم کیوں نہ ریہیبلیٹیٹ کریں, ضرور اس کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا اور اس کو بنانا ہے. یہ تو پہلے ٹھیک ہے, اس کو پیچ وائز اس کو اٹینڈ کریں, اور شاندار کام کی اٹھائی کہ لاہور کی جو ہائی پروفائل روڈز ہیں وہ اس میں کوئی آپ کو ڈپ نظر نہیں آتا, کوئی گڑا نظر نہیں آتا. یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پرفارمنس ہے. اسی طرح اس کا سلسلہ باقی پنجاب کی اتھارٹیز میں بھی اسی طرح پھیلایا گیا. جتنے ڈسٹرکٹ ہیں اتنی اتھارٹیز, اتنے واساز, اتنے پی ایچ ایز. یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے. 78 سال تو پاکستان کی عمر ہو گئی نا, 78 سالوں میں ہم بھی کئی دفعہ حصہ رہے. کسی نے اس طرح نہیں سوچا. چیف منسٹر نے جس طرح ستھرا پنجاب میں ایکولی وہ جو ڈسکا میں بس رہا ہے بندہ کسی گاؤں میں, اس کو بھی وہ رائٹ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ہے کہ تم صفائی ستھرائی کے معاملات کو پنجاب کا اپنا حصہ لے سکو. اسی طرح ہمیں بھی یہ ڈائریکشن اور ہمارے پاس یہ ٹاسکنگ ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یہ تینوں آپ کی جو ایجنسیز یا اتھارٹیز ہیں پنجاب میں اوور آل جو ہے نا اس کو اسپریڈ کر دیں گے. یہ جو ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہ کب ممکن ہوئی کہ پنجاب کو پستیوں سے نکال کے, یاد رہے کہ 1 سال پہلے جب ہم لوگ نئے اسمبلی میں گئے تھے تو ہمیں ڈیٹس دی جاتی تھی, ہمیں تاریخیں دی جاتی تھی کہ آپ تو چند دنوں کے مہمان ہیں, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے تاریخیں ہم بھی دے رہے ہیں, تاریخیں ہماری منسٹری بھی دے رہی ہے, ہماری چیف منسٹر بھی دے رہی ہے. مگر کس چیز کی دے رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پستیوں میں گرے ہوئے پنجاب کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے. دسمبر تک ہم اتنے گھر بنا کے دیں گے. ہم منسٹر انفارمیشن کہہ رہی ہیں کہ جی ہم 30 تک اتنی بسز ڈال دیں گے. فلاں منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی 30 دسمبر تک ہماری یہ ٹائم فریم ہے, اس میں ہم یہ اچیومنٹس حاصل کر لیں گے. آج جو ڈیٹس دی جا رہی ہیں
وہ اچیومنٹس پہ دی جا رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اچیو کریں گے. اس کو کہتے ہیں ویژنری لیڈر ہونا. اس لیے PMLN کلیم کرتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ جناب آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے اور آپ یہ جو الیکشن ہے سیاست کی بات کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, کیسے ہو سکتا ہے سیاست کی بات نہ کریں کہ جناب آپ کس ایجنڈا پہ الیکشن لڑیں گے. تو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کہتا ہوں ایز اے انچارج منسٹر, اللہ کی مہربانی سے اللہ نے مہربانی کی تو آپ دیکھیے گا کہ مریم نواز شریف جس سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جس سپیڈ کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو ہر میدان میں جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ واضح طور پہ ایک لائن ڈرا ہوگی. ایک طرف آواز آئے گی کہ یہ پاکستان کون سے پاکستان کے کھڑے جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان, اس پاکستان کے ساتھ یہ جو پاکستان پرواز کر رہا ہے, جو پرواز بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا. تو مجھے یقین ہے میں چیزوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. مجھے کوئی آر اس میں کہتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا. ہاں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن PMLN سے بہت زیادہ تھی, آج بھی ہیں. لوگ جب الیکشن کا ٹائم آیا, الیکشن کی ڈیوریشن آئی, ہم لوگوں سے ناراض تھے, اسی وجہ سے ہم بڑے لو مارجن کے ساتھ ہم جیتے ہیں. ہم اپنے وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں لے سکے, مگر میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اسی سپیڈ کے ساتھ چیف منسٹر کی ٹیم اگر چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے جو اوپوننٹ ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے اور وہی ایک ڈرم بیٹنگ کریں گے کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ جو بھی ہو گیا ہاتھ لگا کے روئیں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکشن لے چکے ہیں. پنجاب کی عوام کے برین پہ, ان کے ہارٹ پہ ہماری ہیمرنگ ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مریم نواز شریف دن رات ایک کیے بیٹھے اپنی ٹیم کے ساتھ کام لے رہی ہیں. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے پاکستان کے حالات کیا تھے, پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. یہ سچ باتیں ہیں اور وہ بھی کارستانی ان کی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح دی. تاریخی فتح کے بعد آج پاکستان کا وہ مقام ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ گیج کر سکتے ہیں ایران اور اسرائیل کی فائٹ کے دوران, کہ پاکستان نے اب سے 10 گنا بڑے دشمن کو کس طرح سے رگیدا, کس طرح سے فتح اپنے نام کی پوری دنیا مان رہی ہے. اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ ہمارے اوپوننٹ جو بیمار ذہن کے لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے. وہ ہمارے بغض میں, ہماری لیڈرشپ کے بغض میں, ہماری پارٹی کے بغض میں پاکستانیت بھی بھول جاتے ہیں, پاکستان کی عوام کو بھی بھول جاتے ہیں. پوری دنیا اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے جو دشمن کو نہ صرف ناکو چنے چبوائے ہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کو سبق سکھایا. اور یہ کس وجہ سے ہوا, یہ کس وجہ سے ہوا؟ میری آخری بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی رحمت. اور اس وجہ سے ہوا کہ ہم ایٹامک پاور ہیں. اور یہ کہتے ہوئے کئی لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں کہ ایٹامک پاور اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اور وجہ میاں نواز شریف بنا. میڈم صاحبہ یہ تاریخی بجٹ ہے اور دنیا کے میڈم اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں اور ان کو دہرانہ دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں سازی کریں گے, تو کیا آپ سمجھتی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرا لیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کے لیے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے. کس حد تک یہ نہیں گئے ہیں, کس حد تک کی گندی گھٹیا اشتعال انگیز تقریریں نہیں کی ہیں, کس طرح کی تیاری نہیں کی ہے. لیکن اسی لیے اللہ پاک نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جس کو اس نے عزت دینی ہے اس نے دینی ہے. اور آج وہ جن کا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے روتا روتا یہ سوچتا ہوا جیل تک پہنچ گیا کہ اس کو ٹرمپ کا فون نہیں آیا, اس کو کوئی فون نہیں کرتا یا اس کا فون اٹھاتا نہیں ہے. سو وہاں عالم یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو میٹنگ پلس ان کو لنچ جو ہے ہوسٹ کیا جانا, اور یہ جو ڈپلومیٹک جو چیزیں کور کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یقیناً جو پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران جو فیلڈ مارشل صاحب کی حکمت عملی تھی, جس کے ساتھ پاک فوج نے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا جو دنیا کے لیے اس وقت ایک کیس سٹڈی ہے. لوگ اس کو پاکستان کی اس کامیابی کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں. پاکستان رفیل گرائے
تو رفیل کے جو ہے نا شیئر نیچے گر جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک سے ڈر کے کہتے ہیں کہ دنیا کی مارکیٹس اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سو اس لیے یہ بہت خوشی اور فخر کی بات ہے کہ یہ جو آنر ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کا صرف نہیں ہے, یہ پاکستان کا آنر ہے, یہ پاکستان کی قوم کا آنر ہے. اور یہ ٹرمپ جو ہے وہ اچانک سے جو مودی کے بہت کلوز تھے وہ آج اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک کی کرم نوازی کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ تمام حکمت. لاہور میں صوبہ وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے. بلال یاسین نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کسی بھی محکمے کی پرفارمنس دیکھ لیں وہ بہترین ہے.